آج ہم آپ کو ایک گدھے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ گدھے کے پیٹ سے ایسا کیا نکلا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ یہ واقعہ کہاں کا ہے اور کس کے ساتھ پیش آیا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ایک گاؤں میں محمد علی نام کا ایک شخص رہتا تھا جو ایک غریب شخص تھا۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا، روزے نماز کا پابند اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا تھا۔ وہ نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے اور تو جسے چاہے نوازے، تو جیسے چاہے ویسے رزق عطا فرما سکتا ہے۔ تو چاہے تو مجھے وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ، تو مجھے رزق عطا فرما۔ وہ غریب شخص تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور 3 جوان بہنیں تھیں جن کی شادی ہونا باقی تھی۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، یہ شخص شدید بیمار ہو گیا، کئی دن بستر پر پڑا رہا، یہاں تک کہ گھر پر فاقوں کی نوبت آ گئی، جس کی وجہ سے مجبوراً بہنوں کو کام کے لیے باہر جانا پڑا۔ یہ بات اس کے لیے بے حد دردناک تھی۔ وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ بہنوں کو کام کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ رونے لگا، پھر دعا کرنے لگا، یا اللہ، تو اپنی طرف سے وہاں سے رزق دے جس کی کسی کو توقع نہ ہو۔ بے شک تو ہی حق ہے، تو سب جانتا ہے، تو ہی مددگار ہے۔ اس کا اس بات پر مکمل یقین تھا کہ اللہ ایک نہ ایک دن اس کی دعا ضرور سنے گا اور اس کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ ایک دن وہ فجر کے لیے مسجد گیا۔ مسجد کے بعد درود پاک کی تسبیح کی اور اللہ سے دعا میں کہنے لگا، یا اللہ، تو جانتا ہے میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنی 3 بیٹیوں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ گیا ہے۔ مجھے اپنی طرف سے رزق عطا فرما اور میں یہ ذمہ داری پوری کر سکوں۔ تو وہاں سے بھی دے سکتا ہے جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آیا تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اس کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ نوجوان نے اسے روکا اور بولا، کیا آپ میرے اس گدھے کو خرید سکتے ہیں؟ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ محمد علی نے کہا، میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں ضرور خرید لیتا۔ اس پر وہ نوجوان بولا، آپ اس گدھے کو مجھ سے لے لیں کیونکہ میں اس کو ابھی رکھ نہیں سکتا۔ آپ اس گدھے سے کما کر مجھے بعد میں رقم دے دینا۔ یہ سن کر محمد علی نے سوچا، شاید اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اس کی غیبی مدد شامل ہو۔ اس کے بعد اس نے گدھا لے لیا اور گدھے کو لے کر گھر آیا۔ اگلے دن وہ گدھے کو منڈی لے گیا تاکہ روزی کما سکے۔ لیکن پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا گدھا شدید بیمار ہو گیا۔ اس نے ایک شخص کو دکھایا تو اس نے بتایا، ایک گدھے کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے کہ تم نے اسے کچھ الٹا سیدھا کھلا دیا ہے جس سے اس کا پیٹ سوج گیا ہے۔ اس شخص نے بتایا، تم اس کو کسی جانوروں کے اسپتال میں دکھاؤ۔ اگلے دن وہ گدھے کو اسپتال میں لے گیا جہاں ڈاکٹر نے دیکھا اور بتایا کہ گدھے کے پیٹ میں کافی بڑی دھات نما ٹکڑا نظر آ رہا ہے اور اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کیا گیا اور اس کے پیٹ میں کافی بڑا دھات کا ٹکڑا نکلا، لیکن گدھے کو بچا نہیں پائے، گدھا مر گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو یہ افسوسناک خبر سنائی کہ گدھا نہیں بچ پایا، مگر حیرت یہ ہے کہ یہ عجیب دھات، اتنا بڑا ٹکڑا اس کے پیٹ میں کیسے پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے وہ ٹکڑا اس آدمی کو دیا۔ بہت دکھ کے ساتھ اس نے اپنے گدھے کو دفنایا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ تو ہی مددگار ہے اور تو بہتر وسیلہ بنانے والا ہے۔ ابھی تو میں اس گدھے کی قیمت بھی ادا نہیں کر پایا تھا، بس تو سب جانتا ہے اور تو مجھے ادھر سے رزق عطا فرما جہاں سے کسی کی سوچ بھی نہ ہو۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا کہ اتنے میں دھات کا ٹکڑا نیچے گرا اور اس کی پرت اوپر سے اتر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور غور کیا تو ایک دم حیران ہو گیا کیونکہ وہ بہت بڑا سونے کا ٹکڑا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اگلے دن وہ اس ٹکڑے کو چھپا کر شہر گیا اور ایک بڑی سی سونار کی دکان پر آ کر اس کو یہ بڑا سا ٹکڑا دیا۔ دکاندار بھی حیران رہ گیا کہ یہ بیش قیمتی انمول چیز ہے، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اگر وہ دکاندار کو بتاتا کہ یہ قیمتی چیز گدھے کے پیٹ سے نکلی ہے تو اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، لہٰذا اس نے ٹال دیا۔ بہرحال ساتھیوں، وہ سونے کی قیمتی چیز دکاندار نے اچھی قیمت پر اس سے خرید لی۔ وہ شخص جس کا نام محمد علی تھا، وہ گھر واپس آیا اور آتے ہی سجدہ شکر ادا کیا کیونکہ اللہ نے اس کی دعا پوری فرما دی تھی اور اس کو وہاں سے عطا کیا تھا جس کی واقعہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کے دن پھر گئے اور اس نے اپنا گھر لیا اور بہن کی شادی دھوم دھام سے کی اور اپنی بیوی، بیٹی اور ماں کے ساتھ خوشحال زندگی بتانے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ساری بات اللہ پر یقین کی ہے۔ جن کا یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے تو وہ ضرور ان کو عطا فرماتا ہے، اور بے شک عزت اور ذلت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان نہ کسی کو عزت دے
سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، لیکن جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اللہ پر یقین ہو تو انسان ہر امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔